जी, हिजर ड्رامے کی نئی ویڈیو کا ریویو دوں گی اور یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کیونکہ نام ہجر ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ کبھی کبھی آج کی یعنی کہ یہ ایپیسوڈ دیکھ کے کہ جیسے ہجر جیسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے اور چیزیں غلط فہمی ہو تو کیسے خراب ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھا اور اس طرح کے بہت سارے گھر ہیں جو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اور لڑکے کو بعد میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے یہ غلطی کی تھی. لڑکی کیا غلطی کر رہی ہے اور لڑکا کیا غلطی کر رہا ہے دونوں کو ڈسکس کریں گے اور رائٹر ڈرامے کو کس طرف لے کے جا رہا ہے اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو مہرین ہے وہ ایک ایز اے وارڈن یونیورسٹی میں کام کر رہی ہوتی ہے اور ڈین کے کہنے کے اوپر وہ قید کرتی ہے کیونکہ ڈین کہتا ہے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ تو آپ وہی کریں جو آپ کو جس کے لیے کہا گیا ہے. مطلب ظاہر اس کی جاب ہی ایسی ہے کہ وہ دیکھے اور نظر رکھے لڑکیوں پہ کہ ہاسٹل کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ لڑکی کیونکہ اس کے اوپر ایک کیس ہے اور وہ جو عدالت ہے اسے فیس بھی کرنا نہیں چاہتی تو وہ مشکل میں ہے. وہ ہر وقت روتی رہتی ہے کیونکہ اب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اب اس کو وہ اگر کسی کو جانتی ہے تو وہ صرف ایک ضمیر ہے یا ضمیر کی والدہ ہے جس کے ساتھ ان کی جان پہچان ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت رونا دھونا اس کے ساتھ کرتی ہے، اس کو گلٹ ہے اس بات کا کہ میری وجہ سے یہ لڑکی اس مشکل میں پڑ گئی. ایک بات یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی جو سی ہے وہ اس عمر میں جو لڑکیاں کرتی ہیں وہی غلطی وہ لڑکی کرے. ابھی شادی کو ان کو زیادہ سے زیادہ 6 سال ہوئے دکھا رہے ہیں کیونکہ بچہ ان کا 5 سال کا ہے 6 سال کا، اس طرح سے ان کی شادی کو ٹائم ہوا ہے. تو لڑکیاں عام طور پہ غلطی کرتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں وہ لڑکی اپنی طرف سے بہت اچھا سوچ رہی ہے جو وہ اپنے کلیگ کو بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں ضمیر پہ لٹاؤں اور میں اپنے بیٹے سلمت پہ لٹاؤں. لیکن بات یہ ہے یہ بات آپ نے اپنے کلیگ کو نہیں بتانی، یہ بات آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بتانی ہے. آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کی بات نہیں سن رہا 6 سال تک آپ نے اپنی ہسبینڈ کو یہی نہیں بتانے میں آپ کامیاب ہو سکی کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہیں، آپ کس طرح کے خواب دیکھتی ہیں، تو پھر تو یہ آپ کے رشتے کی کمزوری ہے. اگر چلیں 6 سال تک آپ نے یہ بات نہیں بتائی، اگر اب آپ یہ سوچتی ہیں اور آپ کا ہسبینڈ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو آپ فون پہ بات کر دیں. اگر آپ کی آمنے سامنے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں تو آپ وائس نوٹ کر لیں. آپ ایک لیٹر لکھ لیں اپنے ہسبینڈ سے. دیکھیں بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنا رشتہ بچانا ہے اور آپ کو اپنی بات اپنے ہسبینڈ تک پہنچانی ہے. یا تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. اتنے برے حالات نہیں ہے کہ اس کا ہسبینڈ سنتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہ لیٹ آتا ہے، وہ سو رہی ہوتی ہے صوفے پہ، وہ اس کو اٹھاتا ہے، وہ اسے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اسے اٹھانے کے لیے لیکن وہ اسے اپنا ہاتھ نہیں دیتی. تو لڑکی اگر زیادہ اگریسو ہے، زیادہ غصے میں ہے اور وہ بھی غصے میں ہے تو اس طرح چیزیں خراب ہوتی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کہیں ایسی کوئی چیز ہے تو پلیز اس چیز کو آپ دیکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قیمتی رشتہ ہوتا ہے، ہماری انا نہیں ہوتی ہے. ابھی لڑکی نے ایک لڑکی کو شک ہوا، ٹھیک ہے، کہ مہرین، اور مہرین کے بارے میں اس نے خود لڑکی نے اس کو خود بتایا وہ مہرین، ٹھیک ہے، جو سنوبر آنٹی کی بیٹی تھی. اس کے بعد بھی وہ لڑکی اپنے میل کلیگ کو جا کے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی ایکس فیونسی اس کی زندگی میں واپس آ گئی ہے. کس حیثیت سے آئی ہے، کیا وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ، وہ مل رہا ہے، وہ جا کے ڈیٹس کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. وہ ایک جذباتی اور جلد باز عورت ہے. عام طور پہ یوزلی عورتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں، لڑکیاں اسی طرح ہی کرتی ہیں غلطی. وہ جلد بازی میں جلدی جلدی فیصلے کرتی ہیں. اب اس کے دماغ میں چیز آئی ہے کہ اس کی ایکس فیونسی سے وہ مل رہا ہے تو بس وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ میرے بارے میں جو اتنی زیادہ ناراض ہے یا مجھ سے ناراض ہے، میری باتیں مجھ سے بری لگی ہیں، تو شاید اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ایک وہی اس کی پرانی محبت واپس آ گئی. آپ کو پتہ ہے اس کی محبت پہلے بھی نہیں تھی، وہ جو مہرین تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے میل دوست کو بتا دیا. اب میل دوست بھی وہ ہیں جو آپ کو پتہ ہے سنگل ہے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جلدی چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر خراب ہو جائے، چلو پھر میں اسے اپنا لوں گا. اسے پتہ ہے کہ سبھی اس کو کسی نہ کسی حد تک تو سبھی کو وہ پسند کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے یہ وہ، ٹھیک ہے. تو اور پھر اس نے اس کو ہاتھ بھی اس کے مطلب اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیا اس کے ہاتھ کے اوپر. تو اگر آپ اپنا دکھ جا کے کسی میل کلیگ کو بتائیں گی یا کسی کزن کو بھی بتائیں گی تو وہ آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آنسو دیکھ کر بہائیں کہ کس کے سامنے آنسو بہانا چاہیے، کس کے آگے نہیں. اور کسی چیز کو پوری طریقے سے جانے بغیر پریشان نہ ہونا شروع کر دیں. اور پھر اس مہرین کو اس بات کی بھی سزا مل رہی ہے. ایک تو اس نے اس کے ساتھ برا کیا ضمیر کے ساتھ، اس کے ساتھ منگنی میں تھی نا، اور پھر اس نے اپنے فادر کے ساتھ اس کا یہ جو رویہ تھا وہ کیسا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. مجھے امید ہے کہ والدین اسے سمجھائیں گے لیکن سبوئی کو سمجھ نہیں ابھی آئے گی کیونکہ سبوئی ابھی جب انسان کو سب کچھ جلدی جلدی مل رہا ہو نا، وہ کامیابی پہ کامیابی اٹھا رہا ہو
تو اسے نہیں پتہ لگتا کہ وہ کہاں غلط ہے۔ اب بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹائم لیتی، یہ سمجھتی، وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتی۔ اس نے غصہ بھی کر دیا پورے سسرال والوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی، اپنے کلیگ کے سامنے بھی، اور اسے پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب اسے پتہ لگے گا تو ظاہر ہے وہ شرمندہ ہوگی، اور اتنی دیر میں اس کی کہانی بہت بدل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کمپنسیٹ کرے گا۔ وہ کمپنسیٹ کیسے کرے گا کہ وہ اوبویسلی اس سے شادی کرنا چاہے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مشکل میں ہے، اس کی ذلت ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ برداشت تو نہیں کرے گا نا کہ ایک لڑکی میری وجہ سے اتنی ذلیل ہوئی ہے، اتنی شرمندہ ہوئی ہے، تو پھر اوبویسلی اس سے شادی کرے گا۔ لیکن سبوئی کو لگے گا یہ شروع سے ہی ایسا کر رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہانی کچھ اسی طرح سے ہوگی، اور بعد میں پھر یہ دونوں ہی پچھتائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے۔